السلام علیکم ناظرین، ایسے ہی روز اسلامک ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل اسلامیہ وائس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء کی زندگی کے کچھ اہم واقعات۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد بخارا کے رہنے والے تھے۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا خاندان بخارا سے ہجرت کر کے پہلے لاہور آیا، پھر لاہور سے بدایوں سکونت اختیار فرمائی، اور آپ کا سلسلہ نسب 15 واسطوں سے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے دادا سید علی بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ اور ان کے چچا زاد بھائی حضرت سید عرب رحمت اللہ تعالی علیہ دونوں بزرگ اپنے اپنے اہل و عیال کے ساتھ بخارا سے ہجرت کر کے بدایوں میں آباد ہو گئے۔ بعد میں دونوں حضرات نے آپس میں مشورہ کیا اور اپنے خاندانی رشتے کو اور زیادہ مضبوط کرتے ہوئے حضرت سید احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کی شادی سیدہ زلیخا رحمت اللہ تعالی علیہ سے کر دی۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ زلیخا تھا، جو سید عرب کی بیٹی تھی اور زہد و تقوی میں کمال درجہ رکھتی تھی، عبادت گزار اور شب بیدار تھی، اپنے وقت کی ولی کاملہ تھی اور ان کو اپنے وقت کی رابعہ بصری بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت بروز بدھ تاریخ 27 صفر 636 ہجری بدایوں میں ہوئی۔ ولادت کے بعد آپ کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک نام سے محمد رکھا گیا، مگر دنیا میں آپ نے اپنے القابات سے سلطان المشائخ، محبوب الہی، سلطان السلاطین، سلطان الاولیاء اور نظام الدین اولیاء سے شہرت پائی۔ جب آپ کی عمر مبارک 5 سال کی تھی تو آپ کے والد اس دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی تعلیم اور تربیت اور پرورش کی ذمہ داری آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ زلیخا رحمت اللہ تعالی علیہ کے اوپر آ گئی۔ آپ کی والدہ بہت ہی سمجھدار اور دیندار خاتون تھی۔ آپ بڑے خاندان کی بیٹی تھی۔ بھائیوں نے چاہا بھی کہ اپنی بہن کی مالی مدد کر دیں، لیکن آپ نے انکار فرما دیا اور اپنے بیٹے کے لیے آپ خود کام کاج کر کے پیسہ کماتی تھیں اور اسی سے گھر کی ضرورتوں کو پورا کیا کرتی تھیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کم عمر کے ہوتے ہوئے بھی کبھی کھانے کے لیے ضد نہیں فرمایا کرتے تھے اور صبر اور برداشت کا مظاہرہ فرمایا کرتے تھے۔ جس روز گھر میں فاقے کی نوبت آتی تو آپ اپنی والدہ ماجدہ سے کھانا طلب فرماتے تو آپ کی والدہ ماجدہ ارشاد فرماتی تھیں کہ بیٹا، آج ہم اللہ رب العزت کے مہمان ہیں۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب میری والدہ ماجدہ مجھ سے یہ فرماتی تھی کہ آج ہم اللہ رب العزت کے مہمان ہیں، تو ان کی بات سن کر مجھے بہت خوشی ملتی تھی اور میں اس انتظار میں رہا کرتا تھا کہ کب میری والدہ ماجدہ یہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آج ہم اللہ رب العزت کے مہمان ہیں، اس لیے کہ ان کے یہ کہنے سے مجھے جو خوشی اور سکون ملتا تھا وہ بیان سے باہر ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو قرآن مقدس کی تعلیم کے لیے مدرسے میں داخلہ فرمایا۔ بہت جلد آپ نے قرآن مقدس کو حفظ فرما لیا۔ اس کے بعد اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے آپ اپنی والدہ ماجدہ اور اپنی ہمشیرہ اور آپ نے ایک عزیز رشتہ دار کے ساتھ بدایوں سے دلی تشریف لائے۔ دلی میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے وقت کے بڑے بڑے بزرگان دین سے علم دین حاصل فرمایا۔ آپ اور کمال درجے پر پہنچ گئے، دینی علوم مکمل ہو گئے تو آپ کو قاضی القضات بنانے کے لیے لاہور تشریف لانے کو کہا گیا۔ آپ لاہور میں قاضی القضات کی مسند سنبھالنے کو تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک فقیر مجذوب بیٹھے ہوئے ملے۔ انہوں نے پوچھا کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ملاقات، نظام الدین کہاں تشریف لے جا رہے ہو؟ تو آپ نے جواب دیا کہ قاضی القضات بن کر مسند سنبھالنے جا رہا ہوں۔ تو اس فقیر صاحب نے فرمایا کہ قاضی مت بنو، کچھ اور بن جاؤ۔ تو آپ نے پوچھا کہ کہاں جاؤں؟ تو اس فقیر نے کہا
کہ پاک پتن شریف جاؤ۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت فرید الدین ملت، جنہیں دنیا بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، آپ جب فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں پہنچے تو فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کو دیکھ کر آپ کا استقبال کیا۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھوڑی دیر تک آپ کی باتیں ہوتی رہیں۔ اس کے بعد حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دست مبارک پر بیعت کی اور ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادم سے فرمایا کہ اس طالب علم کے لیے جماعت خانے کے اندر زمین پر سونے کی بجائے ایک چرپائی کا بندوبست کیا جائے۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے سوچا کہ بڑے بڑے بزرگان دین تو نیچے سوئے ہوئے ہیں، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ زمین پر سوئیں اور میں چرپائی پر۔ آپ نے خادم سے یہ بات کہی تو خادم نے فرمایا کہ حضرت مرشد کا حکم ہے کہ آپ زمین پر نہیں بلکہ چرپائی پر سوئیں۔ پاک پتن شریف سے واپسی پر حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دلی تشریف لائے تو آپ کا کوئی خود کا ذاتی مکان نہیں تھا، اس لیے ایک سرائے میں آپ نے قیام کیا۔ کچھ دنوں تک اس سرائے میں رہے، پھر دلی کے ایک امیر شخص رواد ارض کا مکان خالی ہوا جو کہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نانا تھے، تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کے گھر میں ٹھہر گئے۔ یہ گھر بہت بڑا تھا، لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد رواد ارض کے بیٹے واپس آ گئے اور انہوں نے فوری طور پر خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مجبور کیا کہ ہمارا مکان خالی کر دیا جائے۔ اس کے بعد حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جو کتابیں تھیں انہیں اٹھا کر گھر سے باہر نکلے اور سوچتے رہے کہ کہاں تشریف لے جائیں۔ پھر سامنے ایک مسجد تھی جسے چھپر والی مسجد کہا جاتا ہے، وہاں پر آپ تشریف لائے۔ ایک دن آپ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا کہاں جاؤں، تو آپ کو ارشاد ہوا کہ گیاس پور آپ تشریف لے جائیں۔ آپ کا عالم یہ تھا کہ آپ کے گھر میں ایک تھیلا لٹکا رہتا تھا، افطار کے وقت اس تھیلے سے روٹیوں کے ٹکڑے نکال کر لائے جاتے تھے اور آپ کے چاہنے والے عقیدت مند اسی روٹی کے ٹکڑوں سے روزہ کھولا کرتے تھے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے مرید خاص حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے پاس بلایا اور ارشاد فرمایا کہ میں تم کو اپنا خلیفہ بناؤں گا۔ مرشد کی یہ بات سن کر آپ کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ آپ اسی انتظار میں رہے کہ کب مرشد کا حکم ہوتا۔ میرے عزیز دوستو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کہانی کو مکمل کیا جائے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد ضرور کریے گا۔